بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی اور اس کی قبر کو کب اور کس لیے کھولا گیا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان سوالات کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا کہ جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نئے انداز کے اندر کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین عالم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا اور معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دلخراش اور پرسوز واقعہ بھی پیش آیا۔ چنانچہ معلم بن عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کی دلوں کے اندر محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت سر اٹھانے لگی اور آخرکار کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یعنی یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیق کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں اس کے نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن ہی میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا، اور بعض روایات کے مطابق معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک تحقیقات کیں اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کا جب انسان اپنی جوانی کے غرور پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیق کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا، جو ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عظیم راز کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا، اور اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس کو بدترین کاموں کی طرف ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ کے حضور سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا: اے لوگو، تمہارے مدارم اور گناہوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کے قاتل اس ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔
چنانچہ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی اور پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیات کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا لیا، اور بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر سیف عمر مخصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا، اور پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے حکومت سنبھالی اور ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی، اور 705 عیسوی میں عبد المالک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ چنانچہ اسی کی حکومت میں صرف اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح کیے گئے۔ اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور 715 سے 717 تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا، اور 720 سے 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد المالک، ولید بن یزید اور یزید بن ولید اور ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خلحصانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان صحانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو عباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح ابو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی اور بنو امیہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبر تک کھول دی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس فاہ نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا، اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش کو دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکا دوں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو عباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئی، چنانچہ وہ شخص دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوا جو بھی آل پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت یا دشمنی رکھے اور دنیا کی لالچ اور ہوس کے اندر مبتلا ہو کر ان پاک لوگوں سے بدعہدی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔